अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खाना बदोश के अफ़सानों की एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का ये प्रोग्राम मैं ख़ुसूसी डिमांड पे कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स और दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। उन्होंने पूछा है कि नॉर्वे में स्टडीज़ एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है, और साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स इस चीज़ का, इस प्रोसेस का 2 लाख 3 लाख फ़ीस लेते हैं, तो क्या ये सही है? तो ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉर्वे आना चाहते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं फ्यूचर में। अच्छा, साथ में मैं ये बताता चलूँ कि ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये सिर्फ़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। यही प्रोसेस इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, अफ़गानी जितने भी स्टूडेंट्स नॉर्वे आना चाहते हैं, ये उनके लिए एक ही प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात, किसी भी कंसल्टेंट को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पूरा प्रोसेस अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से विदिन 1 डे कर सकते हैं। दूसरी बात और बड़ी अहम बात, पिछले साल तक नॉर्वे में एजुकेशन फ्री थी। इस साल से 2023 से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि एजुकेशन इज़ फ्री नो मोर। तो इस साल से आप अपनी बदकिस्मती कह लें कि आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ेगी। अगरचे अभी तक गवर्नमेंट ने ये फ़ीस अनाउंस नहीं की है कि फ़ीस कितनी होनी है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम फ़ीस कितनी हो सकती है। तो वो मैं आपके साथ प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल्स में शेयर कर लूँगा। अच्छा, साथ में आप ये नोट कर लें कि ये प्रोसेस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 16 इयर्स एजुकेशन पूरी की हुई है। तो या आपके पास MMSc की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में पहली चीज़ क्या है? टाइमलाइन। तो टाइमलाइन की जब हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफ़र करती है साल में सिर्फ एक दफ़ा, और अगस्त में आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? तो ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। उसके अलावा आपके पास जो अपने FA FSC के डॉक्यूमेंट्स है वो IBCC से अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो BA BS ऑनर्स या MSc MA की डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक मोटिवेशन लेटर हो। अब अगर आपको नहीं पता कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और साथ साथ में आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ प्रोसेस के लिए, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की पर्पस के लिए है। ये बैंक स्टेटमेंट 1,28,000 करोड़ का होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपयों में या किसी भी करेंसी में। ये आपके नाम भी हो सकता है, या आपके वालिदैन के नाम भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार के नाम हो सकता है, आपके किसी जानने वाले के नाम हो सकता है। उसके साथ अगर किसी ये बैंक अकाउंट अगर किसी और का है तो आप उनसे सिर्फ एक लेटर ले जिसमें वो ये लिख दे कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सर करूंगा। अगेन, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़नी, ये सिर्फ इस पहले प्रिलिमिनरी फेज में यूज़ होना है। इसके अलावा आपको चाहिए ऑफ कोर्स, जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, वो आपके पास होना चाहिए IELTS। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 6 बैंड। तो अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन होता है 20 अक्टूबर को और एंड होता है 1 दिसंबर को। तो 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच में आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने कोर्सेज सर्च करने हैं इंटरनेशनल मास्टर्स के, कि उन कोर्सेज में कौन से आपको पसंद है या कौन से आपकी डिग्री के साथ मुताबिकत रखते हैं। तो आपने वो कोर्सेज पिक करने हैं, कॉपी करके साइड पे रख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो नॉर्वे की 5, 6, 7 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिंक्स आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, इस वाले पे, और इस पे आपने एप्लीकेशन डालनी है। ये प्रोसेस कैसे होगा? जब आप एप्लीकेशन पोर्टल पर आओगे तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन से आपको नॉर्वे की सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मिल जाएंगे। आपने जिसमें अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेट्स से हम नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। जब आप कंटिन्यू दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपने एंड में जो ऑप्शन है लॉग इन इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, यहाँ पर आपने रजिस्टर न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेंट का बटन दबाना है। इसके बाद आपके सामने 4-5 पेजेस आएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह के साथ, और आप वो फिल करके इस यूनिवर्सिटी के लिए अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसी अकाउंट के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके BA BSc या MMSc या आपके IELTS वगैरह का स्कोर कार्ड है, वो आप इसी अकाउंट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के लिए अपलोड करेंगे।
آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ ایک سے زیادہ یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ہر یونیورسٹی کے لیے آپ نے اس پورٹل پر آ کر ایک الگ اکاؤنٹ بنا کر اس میں اپنے ڈاکومنٹس الگ سے اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ تو آپ نے اپلیکیشن فارم فل کر دیا، آپ نے سبمٹ کر دیا۔ اس ٹائم تک اس پروسیس کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ کا 1 روپیہ نہیں لگنا اس پہ۔ مئی کے اینڈ تک یا جون کے شروع میں آپ کو ایک پروویژنل ڈیسیجن آ جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے، جس میں وہ آپ کو بتا دیں گے لیٹ سپوز کہ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اور فردر پروسیس کیا کرنا ہے۔ فردر پروسیس یہ ہوگا کہ یونیورسٹی آپ سے کہے گی کہ جو یونیورسٹی کی فیس ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ تو جو میں نے بتایا شروع میں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ فیس کیا ہونی ہے، لیکن کچھ یونیورسٹی کے مطابق منیمم جو ہے وہ 60,000 کرون اور میکسیمم 1,30,000 یا 1,40,000 کرون تک ہو سکتی ہے یہ فیس۔ مختلف کورسز کی مختلف فیس ہوگی۔ تو اگر آپ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی فیس بہت کم ہوگی، اگر آپ نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی فیس اپر لمٹ میں ہوگی۔ یہ پیسے آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ دوسری چیز، چونکہ آپ سیلف فنڈڈ اسٹوڈنٹ ہو تو یونیورسٹی آپ سے کہے گی کہ آپ کے 1 سال کا خرچہ جو تقریباً ان کے حساب سے 1,28,000 کرون بنتا ہے، وہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ یہ پیسے یہ بیسیکلی آپ کے پیسے ہیں۔ یہ جب آپ کو ویزا لگ جائے گا، آپ ناروے آ جائیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا تو یونیورسٹی یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گی۔ اس کے بعد آپ یہ پیسے واپس پاکستان بھجوائے، خود خرچ کریں، اس کا جو کرنا ہے آپ کر لیں، پورے پیسے آپ کو واپس ملیں گے یہ والے۔ تیسری چیز، یونیورسٹی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ لینی ہے یا نہیں لینی۔ تو اس ٹائم پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ از ون آف دا بیسٹ آپشنز فار یو بیکاز اٹس دا چیپسٹ، یہ سب سے سستا آپشن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو اسٹوڈنٹ جو ماحول ہے اس میں رہنے کا موقع ملے گا، اور ہاؤسنگ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ جو کہ ویزا پروسیس ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کہاں پہ ٹھہریں گے۔ اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ اس کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ جو کہ ویزا پروسیس ہے۔ تو لیٹ سپوز آپ نے یونیورسٹی فیس بھی جمع کرا دی، آپ نے اپنے پیسے جو آپ کے پرسنل اخراجات ہیں وہ بھی ٹرانسفر کر دیے، اور ساتھ میں آپ نے ہاؤسنگ بھی اپلائی کر دی۔ تو اس کے بعد آپ جائیں گے نارویجن امیگریشن ڈائریکٹریٹ کی ویب سائٹ، جو کہ میں یہ دے رہا ہوں اس ویب سائٹ پہ۔ اس ویب سائٹ پہ آپ ویزا اپلیکیشن فارم فل کریں گے۔ اس اپلیکیشن کے دوران آپ نے کوئی ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کرنی، آپ نے صرف فارمز فل کرنے ہیں۔ مختلف پیجز ہے جس میں آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے، جیسے کہ آپ کا نام کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے ہو، پاسپورٹ نمبر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے تو آخری سٹیپ جو ہے اس میں آپ نے ویزا فیس دینی ہے، جو کرنٹلی 5,900 کرون فیس ہے۔ یہ فیس آپ نے پے کرنی ہے اسی ویب سائٹ پہ، یا آپ کسی بھی پاکستانی ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ سے پے کر سکتے ہو۔ آپ نے یہ فیس بھی پے کر دی۔ اب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے ایمبیسی کو ڈاکومنٹس بھجوانے کے لیے، اور یہ اپوائنٹمنٹ آپ کو ملے گی وی ایف ایس سے۔ اگین لنک میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں بھی اور یہاں پر بھی۔ تو وی ایف ایس سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے، اپنی پسند کا ایک دن سلیکٹ کر لیں۔ وہاں پہ جب آپ جائیں گے اسلام آباد، لاہور یا کراچی کسی بھی سینٹر میں، تو وہ آپ سے فنگر پرنٹس لگوائیں گے اور ساتھ میں آپ کی تصویر کھینچیں گے۔ ان کی فیس جو ہے کوئی 15-20 یورو ان کی فیس ہے، اور ساتھ میں جو تصویر کھینچتے ہیں اس کی کوئی 7-8 یورو وہ فیس لیتے ہیں۔ یہ آپ نے پاکستانی روپوں میں پے کرنا ہے آن دا اسپاٹ۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے اپنے ویزے کا انتظار کریں۔ اچھا، یہاں تک تو آپ کا پروسیس ہو گیا۔ اس کے بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکسپینسز کتنے آئیں گے، ٹوٹل ایکسپینسز۔ جب آپ ناروے میں 1 سال گزاریں گے ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ کے اخراجات کیا ہوں گے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی چیز، پہلی چیز آتی ہے وہ آپ کی ہاؤسنگ ہے۔ تو اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ لی ہوئی ہے، آپ آن ایوریج کہہ لیں کہ 4,500 اور 5,500 کرون پر منتھ اس کے بیچ میں آپ کا خرچہ ہونا ہے۔ اس میں آپ کا انٹرنیٹ اور بجلی کا بل بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کھانے پینے کا خرچہ ہے۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کی طرح رہنا چاہے، بادشاہوں کی طرح نہ رہنا چاہے، تو 2,000 کرون پر منتھ میں آپ کا آرام سے گزارا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کی سیمسٹر فیس ہوتی ہے جو کہ آپ نے ہر سیمسٹر پے کرنی ہوتی ہے۔ کرنٹلی وہ ہے 700 کرون پر سیمسٹر، تو سال کا 1,400 کرون آپ نے یہ دینا ہے۔ اور آف کورس جو یونیورسٹی کی فیس ہے جو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہے کہ کتنی ہے، لیکن آسانی کے لیے میں نے وہ کیلکولیٹ کیے کہ لیٹ سے 90,000 کرون آپ کے کورس کی فیس ہے، تو آپ ساتھ میں 90,000 کرون اس کو ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے اور ساتھ میں یہ ویزا رینیول ہر سال کرنا ہے آپ نے، تو آپ 5,900 کرون ویزا فیس یا ویزا رینیول فیس جو ہے اس میں آلسو ایڈ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہلا گلا کرنا ہے، پارٹی کرنی ہے،
یا میں بھی پارٹی سے تک کہ آپ نے کتابیں پڑھنی ہے خریدنی ہے تو 5,000 کرون اس کے بھی ایڈ کر لے تو آپ کا گرینڈ ٹوٹل جو ہے وہ بنے گا 1,85,600 کرون۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ناروے آؤ گے تو 1 سال کی تعلیم جب آپ مکمل کرو گے تو آپ کو چاہیے ہوں گے 1,85,600 کرون منیمم۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں جاب پروسپیکٹ کہ جاب پروسپیکٹ کیا ہے یہاں پہ۔ تو جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں ناروے میں جاب آپ کو بڑے آرام سے مل جاتی ہے، انسکلڈ ورک ہوتا ہے بیسیکلی، تو آپ کو بڑے آرام سے جاب مل جاتی ہے۔ 20 گھنٹے آپ میکسیمم کام کر سکتے ہو ہفتے میں اور آپ کو منیمم 175 کرون پر آور جو ہے وہ ملے گا۔ یہ ہوئی بات لیگل سائیڈ والی، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ دوست چاہیں گے کہ یار اگر میں 175 کرون پر آور لیتا ہوں، 20 گھنٹے ہفتے میں کام کرتا ہوں، اس سے تو میرا خرچہ نہیں پورا ہوتا، جو 1,85,600 بولا وہ تو نہیں پورا ہوتے۔ تو آبویسلی آپ بلیک میں بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دیسی بھائی کے ساتھ کام کریں گے، انڈین پاکستانی بھائی کے ساتھ، اور وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو جو گورنمنٹ کی منیمم ویج ہے وہ نہیں دے گی، آپ کو میکسیمم 120-125 کرون پر آور دیں گے، اس سے آپ زیادہ کی امید نہ رکھیں اور آپ سے کام لیا جائے گا گدھے کی طرح۔ تو یہ تھا سارا پروسیس، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کا اپلیکیشن پروسیس کیسے ہوگا، آپ کورسز کیسے سرچ کرو گے، آپ ویزے کے لیے کیسے اپلائی کرو گے، ساتھ میں آپ کے اس پہ ایکسپینسز کتنے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کتنا کوئی کما سکتے ہیں ناروے میں آ کے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ناروے میں جب آپ کے 2 سال کی اسٹڈیز مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس لیگلی رہنے کے لیے صرف اور صرف ایک آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں ایک وائٹ کالر جاب ملے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ناروے میں سٹے کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آبویسلی آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سال تک، کچھ لوگ لینگویج ویزا اپلائی کر لیتے ہیں، کچھ جاب سرچ ویزا اپلائی کر لیتے ہیں، لیکن میکسیمم آپ 1 سال تک ایکسٹینشن لے سکتے ہو، مطلب آپ 3 سال رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں ایک وائٹ کالر جاب نہ ملے تو اللہ حافظ۔ اس وجہ سے آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر ڈیسیجن لیں۔ آپ جرمنی اور آسٹریا بھی دیکھ لیں جہاں بھی تک فری ایجوکیشن ہے، آپ سویڈن بھی دیکھ لیں جہاں جو ریلیٹیولی ناروے سے سستا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کمپیئر کر کے آپ اپنا ڈیسیجن خود لیں کہ کون سا ملک آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح جرمنی، آسٹریا، سویڈن کے پروسیس بھی ریکمنڈ کر دوں تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو ضرور اس کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈز میں بتا دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔